تو اور میں رب ندا بھی دے، رب صدا بھی دے، نہ کانپیں، نہ بجا لائیں، نہ اطاعت کا جذبہ ہو۔ میں نے اور تو نے اللہ کی کیا قدر کی؟ یہ رمضان آیا، اس رمضان کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہوئی، تو یقین مانیے حقیقت یہی ہے، اس مہینے کو بھی اگر یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی تو اس کتاب حمید کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ خالق کا کلام خالق کی صفت ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے اوپر اللہ کا اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا انعام ہے، جس کے انعام کی ہم نے قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوگا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن جائے گا، جس نبی پہ نازل ہوگا وہ نبیوں کا سردار بن جائے گا، جس رات میں نازل ہوگا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، 1000 مہینوں سے بہتر رات کیوں ہوئی؟ اس کلام اللہ کی وجہ سے، اس کتاب اللہ کی وجہ سے، جس کو کبھی قرآن حکیم کہا گیا، کبھی کتاب مبین کہا گیا، کبھی ہدی للمتقین کہا گیا۔ میں اور آپ اس کتاب حمید سے ایسے غافل ہیں کہ وہ کتاب جو ایک رات میں نازل ہوئی، اس رات کو 80 سال سے زائد بڑھا دے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 80 سال 8 گھنٹوں کی اگر آج کل رات ہے تو 1 گھنٹہ کتنے سال کے برابر ہوا؟ 10 سال کے برابر۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوا، اس رات کی قدر و قیمت، اس کے 1 گھنٹے کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں 10 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، اس کو ہم نے کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں، کتاب شفا سمجھا ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ کو کہ آپ رات کے دروس میں شامل ہوا کریں، اس میں انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن صرف دباچہ اور تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھ رہا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں شفا کی امید کہاں سے ہے؟ ڈاکٹروں سے۔ ڈاکٹر سے دوائی لینی چاہیے، حکما سے، حکیم سے دوائی لینی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے، امام ابن قیم نے یہ بات لکھ دی ہے، جس طرح روٹی کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پینے سے جسم شراب ہو جاتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، یہ تقدیر کا باب ہوتا ہے۔ دانہ ڈالو پھوٹے گا، پانی لگاؤ کہ کومپل نکلے گی، یعنی یہ لازمی اور لامحالہ بات ہے۔ اسی طرح اس قرآن پاک میں شفا ہے، لیکن یہ لٹکانے سے نہیں ملنی، پڑھنے سے ملنی ہے، اعتقاد اور عقیدے سے ملنی ہے۔ کیا ہو گیا مجھے اور تجھے کہ میں اور تو سب سے پہلے بیمار ہوں، خیال کہاں کا آتا ہے؟ ڈاکٹر کا، حکیم کا، طبیب کا۔ خیال کس کا آنا چاہیے؟ اس کلام اللہ کا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کے لیے نازل نہیں کی، شفا کے لیے بھی نازل کی ہے۔ اور بیماریوں کی جتنی قسمیں ہیں، موضوع سے کچھ بات اگرچہ یہ بھی ذکر کی قسم ہے نکل رہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ سکہ سند سے ہمارے بھائی ہیں عبید الرحمن محسن صاحب، ان کا ایک کلیگ تھا، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا شادی سے پہلے، بلڈ کینسر۔ انہوں نے ایک وظیفہ بتلایا جو کئی مرتبہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ فجر کے بعد پڑھنے کا، کہ یہ پڑھا کرو۔ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا بلڈ کینسر کا بھی علاج نہیں آیا، پورے کا پورا خون بدلنا ہوگا، اتنا عرصہ لگے گا، تم سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے فجر کے بعد 41 مرتبہ؟ کہتے ہیں 41ویں دن میں پہنچا، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ٹیسٹ کرانے گیا، بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ یقین اور اعتماد اور توکل سے اگر ہم اس سے شفا بھی لینا چاہیں تو مل جائے گی، لیکن گلے میں لٹکانے سے نہیں ملے گی۔ زمزم کا پانی گلے میں لٹکاتے پھرو، شہد گلے میں لٹکا کے پھر لو، کلونجی گلے میں لٹکا کے پھر لو، زیتون کا تیل گلے میں لٹکا کے پھر لو، شفا ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ پینے سے ملے گی۔ اسی طرح اس کو پڑھنے سے ملے گی۔
اور میں اور آپ اللہ رب العزت کی اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ ہی کہہ رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. اٹھا تو لیا اس بارے گراں کو، پکڑ تو لیا، لیکن اس کے امانت کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا. میرے بھائیو، یہ وہ کتاب ہے اللہ کی قسم جو زندگیوں کے اندر انقلاب لے کے آتی ہے. ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے. ہمارے بعض لوگوں نے خامخواہ یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب جب تک عربی نہیں آتی پڑھنی نہیں، جب تک 14 علوم پہ مہارت حاصل نہیں ہوتی پڑھنی نہیں. اور یار 14 علوم تو اس کو چاہیے جس نے خود ترجمہ کرنا ہو، جس نے پڑھنا ہی ترجمہ ہے. اس کے لیے بھی کیا 14 علوم کی ضرورت ہے؟ ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے. آئیے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے اور اس رمضان میں اللہ کا ذکر کر کے اس کو راضی کر لیجئے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیجئے اور جنت کے راہی بن جائیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.